جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار حقانیت و صداقت احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات از روئے اناجیل کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات از روئے اناجیل کے بارے میں ہے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوارق عادت ولادت یعنی معجزانہ ولادت پر معترض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بنی اسرائیل کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کیا ایک شریف انسان بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان کی شریعت کی کتاب تورات استثناء باب 21 آیت 23 میں لکھا ہوا ہے یہ کہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ اس لیے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر مار کر ان کا ملعون یعنی لعنتی ہونا ثابت کرنا چاہتے تھے، اور یہ واقعات فلسطین کے شہر یروشلم میں ہو رہے تھے۔ اس وقت اس علاقہ پر رومی سلطنت کا قبضہ تھا، اور اس علاقہ پر رومی سلطنت کی طرف سے پیلاطس نامی ایک رومی گورنر مقرر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کو اپنا پیغام سناتے تھے اور لوگ ان کی طرف توجہ کر رہے تھے، مگر یہودیوں کے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ ان علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت گرفتار کروایا اور پھر رومی گورنر پیلاطس سے آپ کو قتل کروانے کا حکم جاری کروانا چاہا، مگر پیلاطس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے قصور جانتا تھا۔ انہوں نے یہودی علماء کو بہت سمجھایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں، مگر یہود نے ان کو دھمکی دی کہ وہ قیصر روم کو ان کے بارے میں سلطنت کے امور میں خیانت اور بغاوت کی مخبری کریں گے۔ اس پر وہ رومی گورنر پیلاطس ڈر گئے، مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک مخفی راہ یہ سوچی کہ وہ مقدمہ جمعہ کے دن سنا جا رہا تھا، اور سورج غروب ہوتے ہی یہود کا متبرک دن سبت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس دن کسی کو صلیب پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ رومی گورنر پیلاطس نے اس مقدمہ کو دن کے آخری حصہ تک لمبا کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس تمہید کے بعد خاکسار اس مضمون کے بارے میں اناجیل میں سے چند ایک حوالہ جات پیش کر رہا ہے۔ انجیل متی باب 27 آیت 19 میں ہے، جب وہ یعنی پیلاطس تخت عدالت پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب بہت دکھ اٹھایا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ سبت کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر ہے، اور یہود میں ایک شرعی تاکید تھی کہ سبت میں کوئی لاش صلیب پر لٹکی نہ رہے۔ اس جمعہ کو یعنی فیصلہ کے دن ایک اور خاص تہوار بھی تھا۔ اس خاص تہوار میں رومی حکومت ایک قیدی کو آزاد کرتی تھی۔ پیلاطس نے یہودیوں سے کہا کہ اس مقدس تہوار کو حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن ایک اور شخص ڈاکو برابا بھی گرفتار تھا۔
لہذا انجیل متی باب 27 آیت 15 تا 18 میں ہے، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پہلا تو اس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور پھر انجیل متی باب 27 آیت 20 تا 26 میں ہے، لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ برابا ایک ڈاکو تھا۔ یہود کی مخالفت کا یہ حال ہے کہ ایک نبی کے بالمقابل ایک چور یا ڈاکو کو اچھا جانتے تھے۔ پہلا تو اس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا کہ وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے کہ وہ مصلوب ہو۔ جب پہلا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار اناجیل کے بیان کو خلاصتاً پیش کر رہا ہے، یہ کہ جب پیلاطس نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو یہود کے حوالہ کر دیا اور یہود نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بہت بے حرمتی کی اور جمعہ کی شام کو ان کو صلیب پر چڑھا دیا، یہود حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی سخت دشمنی، بغض و عناد اور غیظ و غضب کی حالت میں یہ بھول گئے کہ چند لمحات کے بعد غروب آفتاب کے ساتھ ہی سبت یعنی یہود کا مبارک دن شروع ہو جائے گا۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہود میں یہ ایک شرعی تاکید تھی کہ سبت میں کوئی لاش صلیب پر لٹکی نہ رہے۔ ان دنوں صلیب آج کی صلیب کی طرح نہ تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے والے شخص کو ایک لکڑی کے ساتھ سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تھا، بازوؤں کو پھیلا کر 2 ڈنڈوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، مجرم کے بازوؤں اور ٹانگوں کے نرم گوشت میں کیل کاٹ دیے جاتے تھے۔ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص زخموں کی شدت اور بھوک پیاس سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور پھر اس کی موت اس کی صحت جسمانی کی مطابقت کے لحاظ سے کم عرصہ یا زیادہ عرصہ میں واقع ہو جاتی تھی۔ صلیب پر لٹکائے جانے والے کچھ لوگوں کی موت کئی دنوں میں واقع ہوتی تھی، اور پھر صلیب پر لٹکائے جانے والے شخص کو صلیب سے اتار کر اس کی موت کی تصدیق کے لیے اس کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے ساتھ ہی غروب آفتاب کے بعد سخت آندھی آئی اور شدید اندھیرا چھا گیا۔ یہود نے موسم کی اس حالت کو سبت کی بے حرمتی کا نتیجہ جانا، اور وہ اس حالت کو عذاب الہی سمجھ کر بہت ڈر گئے۔ یہود دہشت ناک حالت میں تتر بتر ہو گئے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حواری پہلے ہی کسی معجزہ کے انتظار میں تھے، اور پہلا تو اس نے اپنے ماتحت سپاہیوں کو اپنی بیوی کی خواب کی بنا پر سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ ان تمام کی کوشش تھی کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کسی طرح اس موت سے بچ جائیں۔ اس لیے ایک سپاہی نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ہاتھ رکھ کر یوں ہی کہہ دیا کہ یہ مر چکے ہیں۔
جبکہ وہ بے ہوش تھے۔ تب دوسرے سپاہی نے کہا کہ میں اس کو دفن کر دوں گا، اور انجیل یوحنا باب 19 آیت 34 تا 37 میں لکھا ہے، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھید دی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے ہوش تھے، فوت نہ ہوئے تھے۔ جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ اور پھر انجیل مرکز باب 15 آیت 42 تا 46 میں لکھا ہے، جب شام ہوگی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیہ کا رہنے والا یوسف آیا، جو عزت دار، مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرأت سے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے تعجب سے کہا کیا وہ ایسا جلد مر گیا ہے؟ اور صوبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ جب صوبہ دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے موہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور پھر انجیل متی باب 27 آیت 62 تا 66 میں لکھا ہے، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کائنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو پچھلا دھوکا پہلے سے بھی برا ہو۔ پیلاطس نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ اور پھر اناجیل کے بیان کے مطابق قبر نما کمرہ میں ان کا علاج معالجہ کیا گیا، اور وہاں سے نکلنے کے قابل ہو گئے۔ ان کے شاگردوں نے پہرہ داروں کو بہت سا روپیہ پیسہ دے کر کہا کہ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو ان کے شاگرد آ کر اسے چرا کر لے گئے۔ ہم لوگ آپ کو حکام سے بات کر کے چھڑا لیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہود میں مشہور ہے۔ اور پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے شاگردوں سے ملے، مگر وہ شاگرد گھبرا گئے اور سمجھا کہ وہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے زخمی ہاتھ اور پاؤں دکھائے تاکہ وہ یقین کریں، اور شاگردوں نے ان کو بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا اور انہوں نے کھایا۔ تب ان کے 12 خاص شاگردوں میں سے اس وقت توما ساتھ نہ تھا، اور جب توما آیا تو شاگردوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں یقین نہ کروں گا۔ اور پھر انجیل یوحنا باب 20 آیت 26 تا 29 میں لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور وہ دروازے بند تھے، اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے،
یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال دے، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ سامعین و ناظرین کرام، اناجیل کا بیان صداقت کے زیادہ قریب ہے اور قرآن مجید کے بیان سے ملتا جلتا ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اناجیل کے ان واقعات کو محفوظ کروائے رکھا، مگر نام نہاد علماء من گھڑت قصے کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کافر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی تھی اور پھر اس کافر کو عیسیٰ سمجھ کر پھانسی دے دی گئی۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کیا اس کافر کے گھر والے اور رشتہ دار موجود نہ تھے جو اویلا کرتے؟ قرآن مجید اور اناجیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیبی موت سے بچانا تھا اور اپنی حکمت سے بچا لیا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔